السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج 30واں روزہ رمضان المبارک کا ہے۔ یہ مہینہ بالکل ختم ہونے کے قریب ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے پورے مہینے کے روزوں کو قبول فرمائے، اور ہماری تراویح کی نماز کو بھی قبول فرمائے، اور ہماری تمام ہی اللہ تبارک و تعالی ذکر خیر اور صدقہ اور خیرات کو، قرآن کی تلاوت کو رب کریم اپنی بارگاہ میں بے حد قبول فرمائے، اور آپ کو بڑے دل کی گہرائیوں سے عید کی مبارکباد ہو۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالی آباد رکھے، سلامت رکھے۔ تقبل اللہ منا و منکم۔ میرے بھائیو بزرگوں، کل انشاءاللہ عید کی نماز ہم اور آپ ادا کریں گے۔ تو یہ عید کی نماز کا طریقہ ہماری ذہنوں سے نکل جاتا ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ سال میں صرف یہ 2 مرتبہ عید کی نماز پڑھی جانے والی نماز ہے۔ یہ ہمارے بھائیوں کے ذہنوں سے نکل جاتی ہے، کیونکہ یہ سال میں ہی آتی ہے۔ اس وجہ سے ہم نے سوچا کہ آپ کو عید کی نماز کا طریقہ یاد دلا دیا جائے کہ عید کی نماز پڑھنے آپ جب جائیں تو آپ نیت کس طرح سے کریں اور نماز کیسے ادا کریں۔ دیکھیے، عید کی نماز بالکل الگ ہے، مختلف ہے۔ اس میں نہ تو اقامت ہے عید کی نماز میں، یعنی تکبیر، اور نہ ہی آپ اس نماز میں آپ نے سنا ہوگا کہ اس کی کوئی اذان ہوتی ہے۔ اور جمعہ کا خطبہ نماز سے پہلے ہوتا ہے، اور اس میں کیا فرق ہے کہ اس میں عید کی نماز کے بعد میں خطبہ امام صاحب دیتے ہیں۔ تو اسی لیے یہ بالکل مختلف نماز ہے۔ آپ کے ذہنوں سے اس کی نیت کا طریقہ، اس کے پڑھنے کا طریقہ نکل جاتا ہے۔ اسی وجہ سے ہم نے سوچا کہ آپ کو آج اس کی نماز کا، یعنی عید کی نماز کا طریقہ بتلا دیا جائے کہ کیسے اس کو ادا کرنی چاہیے۔ کیونکہ آپ جب جائیں گے عید کی نماز ادا کرنے کے لیے مساجدوں میں یا عیدگاہوں میں، تو آپ ایک دوسرے کو دیکھم دیکھ آپ کریں گے، جیسے وہ کرے گا آپ ایسے کریں گے، تو پتہ چلا کہ آپ کاپی کر رہے ہیں، آپ کو معلوم ہی نہیں ہے۔ تو بہتر اور اچھی بات یہ ہوگی کہ آپ اس کا طریقہ پہلے ہی سمجھ لیں، اور آپ بالکل اچھے اطمینان سے اور اچھے انداز میں آپ عید کی نماز ادا کرنے کی کوشش کریں۔ چلیے، عید کی نماز کا سلسلہ بتلانے کا آپ کو ہم شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے عید کی نماز پڑھنے کے لیے آپ کو نیت کرنے کی ضرورت پڑے گی۔ دیکھیے، نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ جب آپ گھر سے نکل رہے ہیں مسجد میں یا عیدگاہ میں نماز عید ادا کرنے کے لیے، تو آپ کی یہی نیت کافی ہو گئی، کیونکہ جب آپ گھر سے ارادہ کر کے چلے ہیں کہ میں کہاں جا رہا ہوں، عید کی نماز دوگانہ ادا کرنے جا رہا ہوں، تو صرف اتنا ہی آپ کے لیے کافی ہے۔ لیکن اگر آپ زبان سے کر لیتے ہیں تو اور بہتر ہے۔ زبان سے نیت آپ کس طرح سے کریں کہ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز واجب عید الفطر، یہاں پر عید الفطر کہنا ہے، عید الاضحیٰ بقرعید میں کہتے ہیں۔ تو کس طرح سے نیت کی میں نے 2 رکعت نماز واجب عید الفطر ماں 6 زائد تکبیروں کے، ماں 6 زائد تکبیروں کے، واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، پیچھے امام کے، رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر کہہ کر کے آپ کو ہاتھ باندھ لیں۔ آپ کو سمجھ میں آ گئی؟ یعنی اس کی نیت کی میں نے 2 رکعت نماز واجب عید الفطر ماں 6 زائد تکبیروں کے، واسطے اللہ تعالیٰ کے، پیچھے امام صاحب کے، رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر کہہ کر کے اب آپ ہاتھ باندھ لیں گے۔ اب آپ ثنا پڑھیں گے، امام صاحب بھی ثنا پڑھیں گے۔ ثنا: سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اب آپ امام صاحب کے ساتھ آپ کو کیا کرنا ہے؟ اب امام صاحب 3 تکبیریں کہیں گے۔ پہلی 2 تکبیروں میں ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گے، اللہ اکبر کہہ کر کے ہاتھ چھوڑ دیں گے، یعنی اللہ اکبر ہاتھ چھوڑ دیں گے۔ دوسری تکبیر میں ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گے، اللہ اکبر کہہ کر کے ہاتھ چھوڑ دیں گے۔ تیسری تکبیر کہیں گے تو ہاتھوں کو چھوڑنا نہیں ہے بلکہ باندھ لینا۔ اب امام صاحب قرأت شروع کریں گے، سورہ فاتحہ، الحمد شریف، اور اس کے بعد میں سورت ملائیں گے۔ اب آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے، آپ کو خاموشی کے ساتھ کھڑے رہنا ہے۔ جب امام صاحب
قراءت شروع کر دیں تو آپ کو کچھ نہیں پڑھنا، صرف ثنا پڑھنا کہ آپ کو خاموش ہو جانا ہے، اور اس کے بعد میں تکبیر کہنی ہے۔ پھر اس کے بعد میں امام صاحب قراءت شروع کریں گے، الحمد شریف کوئی صورت ملائیں گے، اسی طرح سے پھر رکوع میں جائیں گے، رکوع میں کی تسبیح کہیں گے، اور اسی طرح سے پھر سجدے میں جائیں گے، سجدے میں تسبیحات پڑھیں گے۔ پھر اسی طرح سے ایک رکعت پوری کمپلیٹ کرنے کے بعد میں امام صاحب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ اب آپ کو بھی کھڑے ہو جانا ہے۔ دوسری رکعت میں امام صاحب کیا کریں گے؟ امام صاحب قرات کریں گے، یعنی الحمد شریف پڑھیں گے، پھر کوئی اور دوسری صورت ملائیں گے۔ اب صورت ملانے کے بعد میں اب 4 تکبیریں کہی جائیں گی، 4 تکبیریں کہی جائیں گی، اس کے بعد میں رکوع میں جانا ہے۔ پہلی 3 تکبیروں میں ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گے اور چھوڑ دیں گے، اور چوتھی تکبیر میں بغیر ہاتھوں کو کانوں اٹھائے ہوئے، بغیر ہاتھ کانوں تک اٹھائے ہوئے اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں گے۔ کس طریقے سے؟ جیسے اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دیں گے، اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دیں گے، اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دیں گے، اللہ اکبر۔ اب چوتھی تکبیر میں ہاتھ کانوں تک نہیں اٹھائیں گے، بلکہ اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں گے۔ اب رکوع کی تسبیح پڑھیں گے، اسی طرح سے پھر آپ سجدے میں جائیں گے، سجدے کی تسبیحات پڑھیں گے، اسی طرح سے آپ دوسری رکعت کو کمپلیٹ کریں گے، یعنی تشہد میں بیٹھیں گے، اور اس کے بعد میں آپ تشہد پڑھیں گے، درود شریف پڑھیں گے، اور پھر اسی طرح سے آپ دعائے معصورہ پڑھیں گے، یعنی آپ کی یہ نماز مکمل ہو جائے گی۔ پھر امام صاحب سلام پھیر دیں گے، آپ بھی سلام پھیر دیں گے، اور یہ آپ کی نماز عید کی کمپلیٹ ہو جائے گی۔ پھر امام صاحب خطبہ دیں گے۔ جس طرح سے عید کی نماز پڑھنا واجب ہے، تو یاد رکھیں اسی طرح سے خطبہ کا سننا یہ آپ کے لیے واجب ہے۔ آپ صرف دھیان کے ساتھ، ایسا نہیں کہ بس امام صاحب نے سلام پھیر دیا اور آپ چلے گئے، بلکہ خطبہ سننا بھی اس طرح سے ضروری ہے جس طرح سے آپ نے نماز عید ادا کی ہے۔ تو امام صاحب خطبے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، آپ کو اطمینان کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ بات چیت نہیں کرنی ہے، بلکہ ضروری یہ ہے کہ خاموشی کے ساتھ اپنی جگہ بیٹھنے کے بعد میں آپ امام صاحب کا خطبہ غور سے سنیں، اور پھر آپ کی یہ عید کی نماز کمپلیٹ ہو جائے گی۔ پھر امام صاحب دعا کرا دیں گے، پھر آپ کو ملنا ہے، دوسروں سے مصافحہ کرنا ہے، اور پھر اسی طرح سے اپنے گھر آ جانا ہے، اپنے گھر والوں سے ملاقاتیں کرنی ہیں، کھانے پینے کا اہتمام کرنا ہے، تو آپ کی یہ عید کی نماز کمپلیٹ ہو جائے گی۔ میں آپ سے امید کرتا ہوں کہ آپ کی عید کی نماز کا یہ طریقہ مکمل آپ کے سمجھ میں آیا ہوگا۔ دعاؤں کی گزارش ہے اس ویڈیو کو دوسروں تک بھیجیے تاکہ ان کو بھی عید کی نماز کا طریقہ معلوم ہو جائے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔